بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7E پر بہت بحث ہو چکی ہے۔ آج کا موضوع FBR کا 23/2/2024 کا وہ لیٹر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب 7E جو ہے وہ پنجاب پر بھی لاگو ہوگا۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا ایک فیصلہ تھا جس کی روشنی میں پنجاب میں اس پر سٹے تھا۔ بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا تو 2022-23 کے ریٹرن میں ٹیکس پیئر نے، پنجاب کے جو ٹیکس پیئر تھے انہوں نے اس کو پے نہیں کیا۔ اسی طرح فنانس ایکٹ 2023 میں 236C 2A ایک کلاز آئی جس کے تحت جب بھی کوئی سیلر پراپرٹی بیچتا تھا تو اس کو 7E پے کرنا پڑتا تھا، اس کا 1%، یا اس نے اگر 23 کے ریٹرن میں اس پراپرٹی پر 7E دیا ہوا تھا تو وہ ایکسکلوژن اس کی تھی، یا وہ کمشنر سے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لاتا تھا۔ تو اس کے لیے بھی بورڈ نے ایک سرکولر نمبر 3 جو ہے وہ 15/8/2023 کو دیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ پنجاب میں جب تک ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا فیصلہ موجود ہے تب تک جو ہے وہ جب تک پنجاب کا سنگل بینچ کا فیصلہ موجود ہے تب تک جو ہے وہ پراپرٹی کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، پراپرٹی سیل ہو سکتی ہے بغیر 7E پے کیے۔ تو اب چونکہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ ICA 15/2/2024 کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں سنگل بینچ کے فیصلے کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، تو لہٰذا بورڈ نے لیٹر FBR نے ایک لیٹر 23/2/2024 دیا ہے جس کے تحت اب جو ہے وہ 7E پنجاب میں بھی لاگو ہے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس کے خلاف دیا ہے، سندھ ہائی کورٹ نے اس کے ٹیکس پیئر کے خلاف دیا ہے اور ڈپارٹمنٹ کی فیور میں دیا ہے۔ اس طرح اب پنجاب میں جو ہے وہ ICA میں ڈپارٹمنٹ کی فیور میں چلا گیا، ICA ایکسیپٹ ہو گئی ہے۔ تو اب یہ فائنلی سپریم کورٹ اس کا ڈیسائیڈ کرے گا۔ سپریم کورٹ میں اب تک جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 50% اس کا جمع کرائے، اور باقی ابھی اسٹے اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو چکی ہے، دیکھیں اس پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن چونکہ اب کافی وہ دوستوں کے اس چیز پر سوالات ہیں پنجاب میں، تو یہ میں بتاتا چلوں کہ اب جب آپ پراپرٹی سولڈ کرتے ہیں تو آپ کو کمشنر کے پاس اگر آپ نے 2023 کی ریٹرن میں وہ 7E کا فارم بھرا ہوا ہے تو وہ آپ کو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے آپ جو ہے وہ فارم لوڈ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے پراپرٹی کی اس پر جو ہے وہ کام آئے گا۔ اگر آپ نے 7E 2023 کی ریٹرن کا فارم نہیں بھرا ہوا تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو ریٹرن کو ریوائز کریں، اس کا فارم بھریں، تو آپ کو جو ہے وہ پھر بھی کمشنر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پر 7E کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہر بندے پر ہے، حالانکہ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر کو لایا جائے۔ اس میں 2.5 کروڑ تک ایگزمپشن ہے۔ اگر آپ بزنس پریمسز جس پر آپ بزنس کر رہے ہیں، وہ 3 یا 4 جتنی بھی دکانیں ہیں جس پر آپ بزنس کر رہے ہیں ان پر نہیں ہے۔ جس جگہ جو آلریڈی رینٹڈ پراپرٹی ہے جس کا آپ کرایہ FBR میں ڈکلیئرڈ کر رہے ہیں اس پر نہیں ہے۔ سیلف آکوپائڈ ہاؤس اگر آپ کا ہے اس پر نہیں ہے، ایک جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ پلاٹس پر ہے جن لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ پلاٹ ہے، ایک کیپٹل ویلیو ایسٹس پر بھی نہیں ہے۔ شہداء کو آرم فورس کے شہداء، اس طرح فیڈرل ملازمین، پروونشل ملازمین جن کو اوریجنلی وہ پراپرٹی الاٹ ہی گورنمنٹ سے ہوئی ہے اس پر بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈیورنگ دی ایئر 236 کے ایک ٹیکس ہوتا ہے پرچیز پر جو آپ ٹیکس دیتے ہیں 3%، 236 کے اس پراپرٹی کا اگر آپ نے ٹیکس پے کر دیا ہے اسی سال میں، تو اس سال میں آپ اس کا جو ہے وہ ٹیکس 7E نہیں دیں گے 1%، اور اگر پراپرٹی اس سال بیچتے بھی ہیں تو پھر بھی اس پر نہیں لگے گا۔ اس طرح ایگریکلچر پراپرٹی پر نہیں ہے۔ ایگریکلچر پراپرٹی اگر آپ نے اس پراپرٹی کی پروونشل ایگریکلچرل انکم ٹیکس ایک ہوتا ہے جو کہ آپ جمع کرواتے ہیں، اگر وہ آپ نے پروونشل ایگریکلچر انکم ٹیکس پے کیا ہوا ہے اور اپنے انکم ٹیکس کے ریٹرن میں دیا ہوا ہے تو پھر اس پر 7E اس پراپرٹی پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند ایک ایگزمپشن ہے۔ ہاں، اگر فارم ہاؤس ہے تو وہ فارم ہاؤس جو ہے وہ اس 7E کے ٹیکس کے زمرے میں آئے گا۔
تو یہ اب آپ دوستوں کو بتانا ضروری تھا کہ اس ایکسکلوژن کے بعد اگر آپ کی پراپرٹی کی فیئر مارکیٹ ویلیو 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، مثال کے طور پر 5 کروڑ روپے بنتی ہے تمام ایکسکلوژن کے بعد، تو 5 کروڑ کا 5% آپ کی ڈیمڈ رینٹل انکم، یعنی کہ وہ آپ کی تصوراتی رینٹل انکم جو ہے، وہ رینٹل انکم آپ کی تصور کی جائے گی۔ 5 کروڑ پر 5%، 25 لاکھ آپ کی وہ رینٹل انکم، اور اس کا 20% ٹیکس 5 لاکھ، تو یہ تقریباً جو ہے وہ ایسٹس کا 1%، یعنی کہ 5 کروڑ کا 1% 5 لاکھ، تو 5 لاکھ آپ نے جو ہے وہ پے کرنا ہے، اور اس رینٹل انکم کو آپ وائٹ منی کے طور پر اپنی ویلتھ ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ میں بھی لے لیتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کا موقف یہی ہے کہ یہ ٹیکس آن اموبل پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیکس جو ہے یہ رینٹل پراپرٹی پر ہے۔ فیئر مارکیٹ رینٹل جن لوگوں کے پاس پلاٹس ہیں، اور اس پہ ایگزمپشن بھی دے دی گئی، جبکہ ٹیکس پیئرز کا یا جو ریٹیں ہوئی اس میں یہ ہے کہ یہ فیڈرل لیجسلیچر لسٹ جو ہے انٹری نمبر 50 میں، فیڈرل لیجسلیچر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اموبل پراپرٹی پر ٹیکس لگائے، جبکہ ڈپارٹمنٹ کا FBR کا یہ موقف ہے کہ یہ انٹری نمبر 47 میں آتی ہے، جس میں ایگریکلچر انکم کے علاوہ ٹیکس جو ہے وہ وفاقی حکومت کسی بھی انکم پر لگا سکتی ہے۔ تو دیکھیں کہ اس کا آگے سپریم کورٹ کیا ڈیسیجن کرتی ہے، لیکن یہ دوستوں کے لیے میرا پوائنٹ آف ویو جو تھا اس پر بتانا ضروری تھا۔ تھینک یو سو مچ۔